نحمدك يا الله خلقتنا وحليتنا وانقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وبعوض الظلم. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. اللہ رب العزت کا صدا شکر کہ خالق کائنات نے ہم سب کو آج ملاقات نصیب فرمائی، اور آج کی اس ملاقات میں تو بحیثیت ایک طالب علم آپ کے جیسا سماعت کرنے کے لیے آیا ہوں. ہمارے سرزمین جہلوان کے عظیم شخصیات اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اساتذہ علماء سارے اپنی نشستوں کا تشریف فرما ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ہوتے ہوئے کہ میں کچھ الفاظ کی لفظش کروں. آج کا یہ پروگرام یقیناً صحافت اور کالم نگاری کے حوالے سے ہے، اور یہ کورس میرے نظروں کے سامنے سے گزرا تھا، لیکن سستی اور مصروفیات کی وجہ سے میں اس کا حصہ نہیں بن سکا، لیکن خواہش تھی کہ میں اس کا حصہ بن سکوں. نارائن فاؤنڈیشن اور نارائن فاؤنڈیشن کے تمام اراکین کا میں دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ آنے کا مجھے موقع فراہم کیا. ایک صحافی کے لیے، کالم نگار کے لیے، صحافی سے ہٹ کے، کالم نگار سے ہٹ کے، بلکہ ایک ذمہ دار شہری اور ایک زندہ دل انسان کے لیے جن چیزوں کا ہونا لازم عمل ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور اپنے اوپر فرائض کیے ہوئے اعمال کا بالترتیب ان پر عمل رکھنا ہے. ہمارے معاشرے میں صحافی بھی بہت ہیں، کالم نگار بھی بہت ہیں، ریسرچرز بھی بہت ہیں، لیکن ہمارے ہاں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا ریسرچ اپروچ کوئی نہیں ہے، ہمارے تحقیقی راستے کوئی نہیں ہے. ہم سنی سنائی باتیں لکھتے ہیں، شخصیات کے تعارف میں الفاظ کی جنگ کرتے ہیں. ہمیشہ ایک ذمہ دار بندہ، ایک ذمہ دار صحافی جب اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے تحقیق کے راستے کو چنتا ہے کہ میں جہاں سے تحقیق کر رہا ہوں کیا وہ محقق بات ہے، یا میں جہاں سے تحقیق کر رہا ہوں وہ سنی سنائی بات ہے. آج کل آپ مارکیٹ میں بھی جائیں، آپ جس بھی جگہ پہ جائیں، آپ اس کتاب کا انتخاب کریں جو حوالے اور حاشیات پر منحصر ہو. اس کتاب پر کبھی انحصار نہ کریں جو حوالہ جات سے خالی ہو، بلکہ دینی مدارس کے طلباء تو اس بات سے بخوبی واقف ہیں. قافیہ، نحو اور نور رضا پڑھنے والے بچے تو سمجھ سکتے ہیں کہ علماء نے اور فقہاء نے کتنے حوالہ جات کے ساتھ اعتراض و جوابات دیے. تو ایک صحافی کے لیے ان چیزوں کا ہونا لازم ہے کہ وہ کہاں سے اپنا ریسرچ اپروچ لا رہا ہے، اور کہاں سے اپنی تحقیق کو مضبوط کر رہا ہے، اور کہاں سے. ہمارے ہاں سب سے بڑا مشکل کام یہ ہے کہ ہم جو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لائبریری میں جا کے اپروچ کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں ہمیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے آج کل ہم گلوبل دنیا میں جی رہے ہیں، تو یہاں پہ نیٹ ورکنگ کا زمانہ ہے. ریسرچ بہت آسان ہو چکا ہے. آپ صرف تھوڑی سی محنت کریں، آپ پورے گوگل پہ جائیں، آپ جدھر بھی جائیں، اسلامک لائبریریز کو بھی اٹھا کے دیکھیں، صرف آپ وہاں لائبریریز کا نام لکھیں. سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کون سے ادارے کس لیول پہ کام کر رہے ہیں، جو تحقیقی ہیں، جو اپنی ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں، ان کے ویب سائٹس موجود ہیں. آپ وہاں پہ جائیں، ان کی لائبریری کا نام لکھیں. لائبریری کے اندر جیسے انٹر ہوتے ہیں، اگر وہ آپ سے رجسٹریشن مانگتے ہیں تو آپ رجسٹریشن کرائیں، اگر نہیں مانگتے تو آپ ڈائریکٹ وہاں سے اپنی مطلوبہ کتاب کو تلاش کریں، اس کو پڑھیں، اس کو مطالعہ کریں. صرف اردو میں آپ مہارت حاصل نہ کریں، بلکہ آپ اپنی قومی زبان میں بھی مہارت حاصل کریں. آپ جس سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اردو سے زیادہ آپ کو اپنی زبان کو بھی اہمیت دینی ہوگی. یہاں پہ آپ کو بلوچی کو بھی اہمیت دینی ہوگی، یہاں پہ آپ کو برابری کو بھی اہمیت دینی ہوگی. مجھے اس بات سے بڑا افسوس ہوتا ہے
کہ اگر میں یہاں پہ اس حال میں سب کو کھڑا کر کے کہوں تو ہر ایک کو اردو کا ایک ایک اشعار آ رہا ہوگا، لیکن اپنی زبان کی شاعری ان کو نہیں آتی ہوگی، اپنی زبان میں نعت گوئی ان کو نہیں آتی ہوگی، اپنی زبان میں وہ قرآن کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ یا کسی سائنسی کتاب کا ترجمہ نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، لیکن اس مہارت کو بھی حاصل کریں، لیکن سب سے پہلے اپنی مادری زبان کو اہمیت دیں، قومی زبان کو اہمیت دیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس میں تحقیق کریں گے، اس میں ریسرچ کریں گے، اس میں مضبوط ہو جائیں گے، تو آپ کی سرزمین آپ کو قبول کرے گی، آپ کے لوگ آپ کو قبول کریں گے، آپ کا معاشرہ آپ کو قبول کرے گا۔ جب آپ ان چیزوں کو چھوڑیں گے، کچھ زبانیں ضرورتیں ہیں، کچھ زبانیں ایسی ہیں وہ ہم پہ لازم ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ضروری زبانیں کون سی اور ہمارے اوپر کون سی زبانیں لازم ہیں، جن کو سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ایک صحافی، ایک محقق، ایک عالم نگار، ایک سمجھ بوجھ رکھنے والی شخصیت کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب تک آپ تحقیق میں ذمہ داری اپنائیں گے نہیں، جب تک آپ لکھنے میں ذمہ داری نہیں اپنائیں گے، میں تو یہاں پہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں، مجھے تو افسوس ہوتا رہتا ہے کہ شخصیات کسی نے آج تک ہمت نہیں کی کہ وہ اپنی تاریخ پہ لکھے، کسی نے آج تک ہمت نہیں کی وہ اسلامی ثقافت، اپنی قومی ثقافت پہ لکھے، کہ وہ تحقیق کا ایک ملبہ لے کے ہمارے سامنے اور پڑھنے کا ہمیں بڑا شوق ہو۔ لیکن آپ اس چیز سے باہر نکلیں، کچھ باتیں تلخ ہوتی ہیں، قبول کرنا چاہیے انہیں، آپ اس سے باہر نکلیں۔ آپ تحقیق کے طلباء ہیں، آپ تحقیق کے استاد ہیں، تو آپ اس میں مہارت رکھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام اور آپ نے جو کورس اٹینڈ کیا ہے، اس سے نے جو آپ کو سکھایا ہے، جو آپ نے سیکھا ہے، اور اس کو لے کے آپ اس پہ عمل بھی کریں گے، وہ الفاظ، وہ موضوعات، وہ آپ کو جو پریزنٹیشنز دیے گئے، آپ ان کو بھولیں گے نہیں۔ السلام علیکم۔